بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی احترام علماء کرام، بزرگوں، قابل صد احترام دوستو، آج عرس مقدس ہے خطیب لاسانی، ممتاز اور مقتدر عالم دین، معروف مبلغ حضرت علامہ منور حسین عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے صاحبزادہ صاحب کی سرپرستی میں، نگرانی میں، اہتمام میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ بیان آپ نے صاحبزادہ صاحب قبلہ کا بھی سنا ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ گفتگو اور تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میری آپ سے میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا بیٹھ جائیں، پر بار دوست نہ شاید ماننا نہیں آپ نہ کہیں جی ہوں میں ہی گلیاں بول رہا جی، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے آپ پہ نہیں، آپ نہ کہیں جی اور کوئی نہ کہے، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا درمیان میں جو کھڑے ہیں۔ زیادہ خطرناک وہ آدمی ہوتا ہے جو مجمع کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے، پچھلوں کو نظر نہیں۔ جلدی سے بیٹھ جائیں جی سارے دوست۔ میرے عزیز دوستو، میں نے چند باتیں کرنی ہیں، گرمی کی بھی شدت ہے، ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ مختصر بات کروں، کوشش کروں کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بچے کا رشتہ کرنے لگو نا تو تب بھی دیندار عورت کو دیکھنا۔ انسان پر اثر ہوتا ہے ہر صحبت کا، اور ماں کی صحبت چونکہ اسے سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے، ماں کی سرپرستی اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کالے رنگ والی کسی خاتون سے شادی کر لینا جس کا ناک بھی گرچہ موٹا ہو او کما کال، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آنے والی دیندار ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے، اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، چلو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی۔ فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کے لیے ماں اچھی لے کے آؤ، اور یہ لفظ ہے فاضل بریلوی کے، فرماتے ہیں ماموں کا، نانا کا، ننہال کا بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے چاچو چندہ؟ یہ سنا ہے؟ چندہ ہمیشہ ماموں ہی ہوتا ہے، چاچو کبھی چندہ، وہ صرف ماموں ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی بھی ہو نا خوبصورت چاچو، وہ چندہ ہو سکتا۔ اچھی صحبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون پینڈو ہے کون شہرو ہے، لیکن میں چونکہ پینڈو ہوں تو ہمارے ہاں نا جب بیٹے کا جوتا پورا آنا شروع ہو جاتا تھا نا تو باپ کہتا تھا میں نے دوستوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اس پر اثر ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، میری اماں جی بیمار رہتی تھی تو وہ ہارن، کسی زمانے میں نوجوانوں کو بڑا شوق تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا، اور پھر ان کا خیال ہوتا تھا ہمیں کو منع کرے، بھئی نہ بولیں، آپ کی مہربانی، باتیں نہ کریں، انتظامیہ والے دوست چھوڑ دیں جی، آپ مہربانی کریں، ادھر دیکھیں ہماری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے۔ دوستو، وہ نوجوان اکثر گزرتا تو تیر ہارن بجاتا، تو اماں بیمار تھی، شوگر تھی، تو وہ کئی دفعہ اٹھ جاتی تو پھر وہ دوبارہ نیند نہ آتی، اسے منع کرتے تو وہ منع کرنے سے خوش ہوتا، چڑھتا، کہتا نہیں اور بجاؤں گا۔ ہوتے ہیں بعض بچے نادانی کرتے۔ پھر ایک دن اس نے ہارن بجانا چھوڑ دیا تو شرارت کرنے والا شرارت نہ کرے تو پھر بھی پتہ کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میری ماں مینوں آکھیا ہے تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے، اب تیری بیٹی تجھ سے سیکھے گی۔
صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی. آپ کا بچہ اپنی ماں سے سیکھے گا. کہے ساری دنیا کہ حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں، پر اقبال کہتے ہیں فاطمہ کے دودھ میں بھی بڑا کمال ہے. سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر بھی بڑی اعلیٰ. جب تک آپ اچھی صحبتوں کا بچے کیا کریں بیچارے، ہم ماحول ہی نہیں دے پاتے. قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سنو یہ قرآن پاک ہے. ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل یار، میری بات پہ توجہ کرو. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو. آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. مولانا جمیل الرحمان قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں تھے. ہمارے نوجوانوں کو نا لوگ گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے کماؤ. بددیانتی پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے. بری صحبتیں، بری سنگتیں، برے لوگ، وہ زمانہ ہی ایسے ہے جی. میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی. نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا. اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا، مدینے والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا ہے. اپنی سنگتوں کو دیکھو، اپنی صحبتوں کو دیکھو. حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا. ہمارے مشیر ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں. آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھے. یہ چھوٹوں کا حق نہیں بڑوں کے لیے، لیکن آپ کے برابر کا ہو، آپ سے بڑا ہو، تنقیدی نظر سے دیکھے، آپ کی کمزوری آپ کو بتائے. وہ آپ کا دوست ہے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو. وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ہم خوشامدیوں کے چنگل میں رہتے ہیں، خوشامدیوں کے. شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. خوشامدیوں کے. ہمارے ملک میں بھلا وزیر کون بنتا ہے؟ جو ذرا اچھا خوش آمدی ہو، پارٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوش آمد، پھر ٹکٹ ملے گی، پھر وزارت ملے گی. اچھی خوش آمد. پیروں کے ارد گرد زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نعرے ذرا چنگے لان، تعریفیں ذرا اچھی کریں. نقیب کا کام ہوتا تھا دعوت دینا، لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاءاللہ خوش آمد کرنا ہے، اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا. میرے عزیز یاد رکھیے گا حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا. اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا. کدے نال ہے؟ میں تھوڑی گل ہی نہیں کر رہا، میں تو کسے لالچی دی کر رہا. لالچی بندے سے مشورہ، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ہر وقت عبد الدنیا عبد الدرہم بنا ہوا ہے، وہ تمہیں کیا مشورہ دے گا. اور تیسرا فرمایا پتر کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. اچھی سنگتیں، دلیروں کے پاس بیٹھے، دلیروں کے. مولانا ابو الفضل منور حسین عثمانی صاحب کے سر پہ امامہ، وجود پہ جبہ، اور حضور کی نعت ان کی زبان پر. اس کی کوئی وجہ تھی. آتے جاتے گھومتے پھرتے، ایک بار نہیں کئی بار وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. یہ تو امام فخر الدین رازی جیسے لوگوں نے بھی کہا
کہ کوئی پیچھے ہو جس کے پاس بندہ آئے جائے. سوال ذہن پر اٹھتے ہیں، شیطان تنگ کرتا ہے. وہ جو تجھے کہا گیا تھا کہ قبر تک سیکھتا ہی رہنا، اس کا معنی کیا تھا؟ تیری کچھ سنگت ہو. ملت کے جوانوں یاد رکھنا، دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے. جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا جس کا کوئی ہو وہی بڑا ہوتا. اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے؟ فرمایا یہاں تو باقاعدہ کورس پڑھے درس نظامی کا، یہاں فرمایا کتب کا مطالعہ کرے، اور تیسرا فرمایا افواہ رجال سے، علماء کے پاس آنے جانے سے. علماء کی ایک جگہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے تو ایک سادے بزرگ بھی بیٹھے تھے. تو ایک عالم ان میں سے عورتوں کے پردے پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، تو وہ دلائل جمع ہو رہے تھے. تو بابا جی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے، تو جھاڑو دیتے دیتے کہنے لگے مینوں بھی 40 سال ہو گئے نے مولوی سن دیا، ایک نکی جی گل میری بھی شامل کر لو جے پسند آئے تے. انہیں کہ وہ کیڑی؟ انہیں کہ بیبیاں نو دسو کہ پردہ نہ کریے تے بریاں نظراں پیندیاں نے، اپنی حفاظت ضروری ہے، پردہ کرنا چاہیے. اور دلیل جو دی انہوں نے وہ سادی ہے. کہنے لگے وہ میں گیا سا بچے اپنے نو پوترے نو بازار لے کے تے انہوں ٹافی لے کے دیتی ہے تے وہ کھلی سی، وہ دیتے ریپر نہیں سی تے مکھیاں بڑیاں بہ رہی سن. تے میں کیا تکو نہ پردہ لے گیا تے کیڑا کیڑا گند کٹھا ہو گیا. اگر پردہ رہتا یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. کچھ چیزیں ضروری ہوتی. اچھی صحبتوں سے انسان کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، آپ کا قد اونچا ہوتا ہے، آپ بزرگوں کے ساتھ جڑتے ہیں. ہم نے کتابوں سے جڑنا بھی چھوڑ دیا ہے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کاش میری ملت کا جوان ساری ویڈیو لطیفے والی نہ دیکھے. کاش میری ملت کا جوان صبح اٹھے تو وہ اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی کوئی حدیث دیکھے. آپ کے پاس موبائل آیا تھا، کاش آپ روز کی ایک آیت یاد کرتے، ایک آیت، روز کا ایک آیت کا ترجمہ سیکھتے. کاش آپ کا ذہن بنتا کہ ہم نے روز کا ایک فقہ کا مسئلہ سیکھنا ہے. ایک مہینے پہلے لوگ آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا شادی سے، اور بعض معاذ اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں جناب ایس تاریخ نو شادی ہے، حالانکہ وہ آگے ہوتی ہے. بھئی آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہتے فرنیچر والا دیر نہ کر دے. 15 دن پہلے شیروانی والے کو کہتے ہیں، لیکن بیٹے کو اتنا مسئلہ بھی نہیں بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو طلاق ہو جاتی ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں بھی نا اس اسٹیج نے بھی بڑا نقصان کیا. اللہ ماشاءاللہ صاحب کی بات نہیں کرتا، اس اسٹیج نے بھی وہی رٹی رٹائی باتیں. آپ نے قوم کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے میٹرک کیا تھا نا جب، تو مجھے سب سے اچھا وہ بندہ لگتا تھا جڑا یہ 10 ہی کہ ہن کیڑی فیلڈ لے جانا ہے. میری بات کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا. آپ قوم کی بات ہی نہیں کرتے، آپ پتہ نہیں کون سی بات کرتے. 4-6 لوگ آپ کے آگے پیچھے، آپ نے سمجھ لیا کل دنیا یہی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ کو پوری دنیا میں پیغام دین پہنچانا تھا، آپ نے چند چیزوں کو لے لیا اور کل دین کو چھوڑ دیا. اگر اس اسٹیج سے روز بیان ہوتا کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اگر لوگوں کو شادی سے پہلے مسئلے کا پتہ ہو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچیں طلاق دینے سے پہلے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا. کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا جہد چ نا وہ نقیب دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، کہندے تیاری پھڑ لو. بھئی کی ہون لگا ہے؟ میں جملہ دین لگا. بھئی تو جملہ دینے لگا ہے کہ تو بمب چلان لگا ہے؟ کوئی تو جملہ رہن دے، تو اللہ رسول دی گل سنا. کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے، یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے، یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا ہے، یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے. اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں
کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ، اور ملاقات کہاں ہوئی؟ حج کے موقع پر. فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ جہاں بھی جاتا، مسجد خیف میں، وہ طواف میں، وہ حجر اسود کے پاس، جہاں بھی جاتا ایک کی دعا مانگتا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کو اپنے لیے بھی مانگ. کہنے لگا حضور مہربانی کریں یہی مانگنے دے، سجن نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا ہے. یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے. اے غور نہ سننی جے گل تانوں آندی ہے کہ، لیکن کئی باری توجہ نہیں ہوندی. چنگیاں دے لڑ لگی سا تے میری چولی چ پھول پئے، پھر پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. اچھی صحبتیں، حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو. اور گھر دعوت دینی ہو تو کسی متقی آدمی کو، اس بندے، دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس سے دیکھ کے رب یاد آئے. اس پیر کے پاس نہ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے دی آئی ہے، جس کا آنا جانا پروٹوکول، اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور کہیں کدی میں بھی انج ہو جانا. دنیا داری نہیں. فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے، اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو، اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے. اچھی صحبت، اچھی سنگت یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. اور پھر ملے گا کیا؟ لو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ صحیح بخاری ہے. تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی روزے، نہ کثرت سے نفلی نمازیں. ہاں ایک چیز ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. تو حضور نے نتیجہ بیان کیا. فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوئی ہے، 3 دفعہ خوشی ہوئی ہے اور جم کے ہوئی. ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے، اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے تے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کیوں آپ نے یہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے پتا تھا نا قبر اندھیری ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. سنو بھائی، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے، وہ تو کہہ کے چلا گیا اپنا کام بن گیا. کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، الترغیب بالترہیب میں آپ کو اس کی اگلی تفصیل ملے گی. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی بڑائی کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے بھی بڑائی کرتا ہوں. کہتے ہیں حضور نے تھپکی دے کے کہا بس پھر جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا. اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھے. میں آپ سے عرض کروں، امام غزالی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کرو، یہ دیکھو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر یہ لبرل آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے معاذ اللہ دین بیزار ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو ان لوگوں کے پاس بیٹھا دیکھیں گے جن کا شوق ہے سارا دن کہ ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن کہاں سے اختیار کرنا ہے، تو یہ بھی اسی رنگ کے ہو جائیں گے. اچھی صحبت، اچھی سنگت، صالحین کے پاس آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط
لیکن نری صراط مستقیم نہیں مانگتے، کہتے ہیں صراط الذین انعمت۔ یا اللہ فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، بڑے بڑے سیانے بندے قابو آ جاتے ہیں، سیانے سیانے بندے فتنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے میں بچا ہوں، جو بچا ہے خدا کے فضل سے ہی بچا ہے، ورنہ فتنے چھتوں پہ برس رہے ہیں، نئی نئی بولیاں، نئی نئی باتیں۔ بچے ہمارے بیچارے کہتے ہیں میں کدی گل سنا، میں کہڑا وہ بھی تو بندہ ہی سی نا، اللہ رسول دی کر رہا سی نا۔ الجھی الجھی باتیں، ٹوٹتے خیال۔ خدا را اچھی سنگت اختیار کرو، سارا دن موبائل کی صحبت میں نہ بیٹھو، خدا را وقت نکالو۔ اور طبرانی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کے لیے حکم ہوگا جنت کا، تو وہ عرض کریں گے مالک ان کو بھی بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، پر متقیوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا اچھی صحبت کی، جس بندے کی بات سن کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو۔ آپ کو دو قسم کے بندے ملیں گے، آپ کو کچھ لوگوں بھی کہیں گے او بھائی اپنے بالاں دا بھی کوئی سوچ، بس ٹھیک ہے وہ بھی ملیں گے آپ کو۔ وہ کیا آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں ہی سازش شروع کر دیں، ابا جی سے ہی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے پتر مینوں وہ وقت یاد ہے جدو تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی محنت کی تھی، لیکن اس کے پاس بیٹھنا جو آپ کو ماں باپ کے ادب کی طرف لائے۔ وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے آپ کے ذہن میں، جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ چھوڑو جی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے، خدا را وہ جو آپ کو آپ کی اہلیہ کے خلاف، آپ کے رشتوں کے خلاف جو لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ان سے آپ بچیں، آپ اچھی سنگتیں اختیار کریں۔ ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے آپ سے، اور اس پر آپ حضرات مجھے امید ہے کہ ضرور میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ اپنا رشتہ نعت شریف سے ضرور جوڑیں، اور میں جس رنگ میں بات کر رہا ہوں خدا را اسے اسی رنگ میں لینا۔ محفل میں بھی نعت سنیں، لیکن کوشش کریں محفل میں نعت سنیں تو ذرا کیمرے سے پیچھے بیٹھ کے سنیں اور آنکھیں بند کر کے سنیں۔ یہ پتہ ہے بزرگوں کو حضور کی زیارتیں کیوں ہوتی تھی زیادہ؟ سارا دن باتیں جو نبی پاک کی کرتے تھے، سارا دن جو کام آپ سارا دن کرتے ہیں رات کو خیال بھی وہی نہیں آتا، تو سارا دن باتیں محبوب کی کرنا تو پھر رات کو خیال بھی تو انہی کے آنے ہیں نا۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے یہ کہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یہ پہلے ہے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ کھلے آنکھ سلے، یہ اس کے بعد ہوگا خوابے دے وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، پھر میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کیونکہ آئی رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں، پھر میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں تے نالے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ رات کو نہ تنہائی میں آپ جب سونے لگیں تو آپ کے موبائل پر ٹیپ ریکارڈر پر حضور کی نعت چل رہی ہے۔ چھوڑے خبریں سننے سے کیا انقلاب آیا ملک میں، میں آپ کو بے خبر رہنے کا مشورہ نہیں دے رہا، خبروں میں الجھنے سے منع کر رہا ہوں۔ خدا را اچھی سنگت، اچھی صحبت، حضور کا ذکر پاک، خیر کی باتیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ میں صاحبزادہ صاحب نے مجھے بڑے ہی فون کیے، میری طبیعت اس طرح کی نہیں ہے کسی بندے کو اتنا بندہ، کچھ ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ چونکہ حضرت کے ساتھ مجھے موقع ملا بیٹھنے کا، مجھے اس دن بھی بڑی مصروفیت تھی جس دن ان کا جنازہ تھا، لیکن میں پہنچ گیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، میں حاضر آ گیا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں کسی موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کروں، میں خالصتاً حضرت صاحب اس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔
انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کام کیا، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی خدمت انہوں نے کی ہے اس سے کہیں بڑھ کے اللہ اس کا انہیں اجر عطا کرے۔